آج کے شو میں پی ٹی آئی اندرونی اختلافات میں شدت. نوے روزہ تحریک کیا مؤثر ثابت ہوگی؟ خیبر پختونخوا سیاسی تبدیلی کے لیے اپوزیشن کی مشاورت. السلام علیکم. پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. پاکستان تحریک انصاف اندرونی اختلافات کا شکار ہے اور موجودہ صورتحال میں جب 90 روزہ تحریک کا اعلان ہوا ادھر علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے، وہیں ان پر تنقید کا تیر چلے. عالیہ حمزہ کا بیان سامنے آیا، پی ٹی آئی کے اندر اختلافات شدت اختیار کر گئے. 90 روزہ تحریک ہونی چاہیے یا کیا، کتنے روزہ تحریک ہونی چاہیے، پھر تحریک کا مقصد، تحریک کے عوامل اور تحریک کا لاہ عمل کیا ہوگا، ہر حلقے میں ہوگی یا مین اسلام آباد میں ہوگی، اگر اسلام آباد میں نہیں ہوگی تو پھر کتنی مؤثر ہوگی اگر اسلام آباد میں نہیں ہوگی، کیونکہ اگر ہر حلقے میں الگ الگ ہوگی تو پھر یہ مؤثر ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر یہ تحریک ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، اور اس کا جو منطقی انجام ہے یا جو اس سے رزلٹ اور آبجیکٹو حاصل کرنا ہے، وہ آبجیکٹو حاصل ہوتا ہوا کہیں دور دور تک بھی نظر آتا ہے. ایسی صورت میں ہم خاص طور پہ آج اینالائز کریں گے کہ پہلے جو بارگیننگ پوزیشن تھی پی ٹی آئی کی، یا پہلے جو اسٹریٹ پاور تھی پی ٹی آئی کی، آج وہ کہاں پر ہے، کدھر کھڑی ہے پی ٹی آئی، اور جو سیاسی تبدیلی کی چیمگوئیاں ہیں یا سیاسی کشمکش ہے خیبر پختونخوا میں، وہ کیا نتیجہ اس کا نکلے گا. یہ جو مشاورت اپوزیشن جماعتوں کی ہوئی ہے، کیا یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی یا پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کوئی اپوزیشن اٹھے گی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی جو حکومت ہے اس کو شدید خطرات لاحق کو نظر آتے ہیں. فیاض چوہان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں سینئر سیاستدان ہیں. فیاض صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کیا. فیاض صاحب پہلے اس تحریک سے پہلے تھوڑا سا پہلے چلتے ہیں، جو بیان پی ٹی آئی کی قیادت کے آئے، علیمہ خان صاحبہ کے آئے، بانی پی ٹی آئی کی اولاد کے حوالے سے، قاسم و سلیمان کے حوالے سے، کیا آپ کو لگتا ہے وہ پاکستان آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو ان کے ساتھ حکومتی رد عمل کیا ہوگا، اور کیا ان کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا، یہ اور آ کیوں رہے ہیں؟ یہ سارے سوالات ایک ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھے. چوہان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سفیان بھائی، میری اطلاع کے مطابق آج یا کل کی بات ہے، جی، علیمہ باجی اور جمائمہ خان کے درمیان انتہائی سویئر فون کے اوپر جھڑپ ہوئی ہے، الفاظ کی جناب تلخ کلامی ہوئی ہے. وہ جمائمہ نے علیمہ کو کہا کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر کس طریقے سے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ اور پاکستان کے سیاسی میدان میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ میرے بچے قاسم اور سلیمان وہ پاکستان کے اندر اپنے باپ کو چھڑوانے کے لیے احتجاجی تحریک، ایجیٹیشنل موومنٹ، اس کو لیڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے سختی کے ساتھ اس کو کنڈیم کیا علیمہ کے سامنے کہ آپ نے کس بہاف پہ اور کس کیپیسٹی پہ جناب یہ فیصلہ کیا. یہ تو میری آج کی تازہ ترین رپورٹ ہے. دوسری چیز جو پچھلے 20-25 دنوں سے پاکستان کی سیاست میں حسب سابق، حسب عادت اور ایز یوزل بانی تحریک انصاف اور آپ کی تحریک انصاف جو ہر روز ایک نیا ڈھکوسلا، ہر روز ایک نیا فلر، ہر روز ایک نیا پتہ، جھوٹا سچا، 99.9% جھوٹے ہوتے ہیں، 0.1% سچے بھی ہو جاتے ہیں، وہ ہر روز جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر چھوڑتے ہیں، اس میں ناکام اور نامراد ہوتے ہیں. انہوں نے تازہ ترین پتہ اور فلر چھوڑا ہے جی. اب کی بار جو جناب تحریک ہم 5 اگست کو شروع کریں گے، اس میں قاسم اور سلیمان آ کے پارٹی کو لیڈ کریں گے اور پھٹیاں پان کے رکھ دیں گے جناب پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کی سول اور ملٹری بیوروکریسی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. یہ پچھلے 25 دن سے یہ والا ڈرامہ وہ ہم مارکیٹ کے اندر اور میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک منظرنامہ رکھ دیتا ہوں جی. سفان بھائی، انہوں نے قاسم اور سلیمان کو پہلی دفعہ اپنا کوئی ایمنسپیٹر، نجات دہندہ پچھلے 3 سالوں میں پہلی دفعہ نہیں بنایا. اب پوری قوم اب تک ٹی وی کے ذریعے سے جناب ذرا نوٹ کر لیں. سب سے پہلے بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف نے اپنی ان تمام نقد کوکا کی تحریک میں اپنی پریشانیوں، ناکامیوں اور رکاوٹوں کا جناب نجات دہندہ بنایا جنرل فیض حمید نیٹ ورک کو.
ان کے ذہن میں تھا کہ جنرل فیض حمید نیٹ ورک عدالتوں کے اندر، فوج کے اندر، ISI کے اندر، ایجنسیوں کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، صحافت کے اندر، میڈیا کے اندر اتنا مضبوط ہے، اور انہیں بتلایا گیا تھا جنرل فیض کی طرف سے کہ ہمارا نیٹ ورک انتہائی مضبوط ہے، پوری پیرلل ریاست ہے ہماری. پہلا تو انہوں نے آسرا اس کے اوپر کیا، اور اس کے آسرے کے اوپر موجودہ آرمی چیف کو آرمی چیف نہ بننے کے لیے ہر قسم کا پاپڑ بیلا، جس میں لانگ مارچ بھی تھا، ادھر سے ناکام ہوئے. پھر انہوں نے بنایا جنرل باجوہ کو اپنا باپ، اور پھر اسی جنرل باجوہ کو، جس کو غدار کہا، جس کو جانور کہا، جس کو میر جعفر کہا، جس کو میر صادق کہا، اس کے پاؤں پہ بیٹھے اگست 2022 کے آخری اشرے میں اور ستمبر 2022 کے پہلے اشرے میں 2 دفعہ صدر عارف علوی آربیٹریشن کروا رہے تھے. اور یہ بانی تحریک انصاف امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز یہ اسی جنرل باجوہ کو آفر کر رہے تھے کہ آپ انہیں ہٹاؤ جناب، آپ شہباز شریف کو اور اس کی حکومت کو مجھے اقتدار میں لاؤ، میں تمہیں تا حیات آرمی چیف لگاؤں گا. دنیا کے کسی ملک کے اندر تا حیات آرمی چیف کا آئینی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ دوسرا وہ انہوں نے رکھا، ادھر سے ناکام ہوئے. پھر انہوں نے جسٹس بندیال کو جناب اپنا امیدوں کا مرکز بنایا. ہائے رافعہ، یہ تو ظالم تو ماشاءاللہ بھی نہیں لگاتے، وہ جس کی ساس اپنے کلٹ میں اور اس کے کلٹ میں جناب جسٹس بندیال ان کو کھڑے ہو کے اسلامیہ دے رہے تھے، وہ ناکام ہوئے. پھر انہوں نے بنایا جناب محمد بن سلیمان کو، اس کا دورہ تھا، انہوں نے جناب پورے گھنگرو اپنے توڑ ڈالے ناچ ناچ کے. بانی تحریک انصاف نے بھی اور تحریک انصاف نے کہ MBS آ رہے ہیں، اور MBS جناب آ کے صرف ایک مطالبہ کریں گے کہ بانی تحریک انصاف کو چھوڑ دو، وہ ناکام. پھر اس کے بعد انہوں نے طیب اردگان کو بنا لیا. طیب اردگان کا دورہ تھا، انہوں نے 1 مہینہ پورے پاکستان کی سیاست اور میڈیا میں ناچ ناچ کے جناب پوری قوم کو یہ یقین دہانی کرائی کہ طیب اردگان تو صرف امت مسلمہ کے عظیم قائد کو چھڑانے کے لیے آ رہا ہے، وہ ناکام ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے بنا لیا جسٹس منصور علی شاہ کو کہ جسٹس منصور علی شاہ اب بنیں گے چیف جسٹس، اور ایسی کی تیسی پھیر دیں گے آرمی چیف کی بھی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی، فوج کی بھی، حکومت کی بھی، ساروں کی. ادھر سے ناکام ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے بنا لیا رچرڈ گرنیل کو. وہ رچرڈ گرنیل کے پیسے لے لے کے وہ ٹویٹ کرتا تھا، اس ٹویٹ کے اوپر بانی تحریک انصاف بھی ناچتے تھے اور پوری ساتھ تحریک انصاف بھی ناچتی تھی، اور تڑیاں دیتے تھے مخالفین کو کہ دیکھ لو بس اب آ رہی ہے جناب نئی حکومت امریکہ کی، اور اس طرح بانی تحریک انصاف چھٹیں گے. وہ بھی ناکام اور نامراد. اس کے بعد انہوں نے بنا لیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا باپ بنایا کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ پچھلے سال پورا اور پھر اس سال کے پہلے 3 مہینے 4 مہینے بانی تحریک انصاف سے لے کے ہر تحریک انصاف کا لونڈا لپاڑا ہو یا ان کا کوئی سیاستدان ہو، کوئی ان کا جناب MNA MPA ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وہ ایک ہی بات کہتا تھا، بھائی جان ٹرمپ آ رہا ہے، آئے گا اکبر خانہ، کہہ دوں گی دل پر جانا، پخیر راغلے پخیر راغلے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ والا بھی پھس ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لمبی ایک فہرست ہے. اب انہوں نے نکال لیا قاسم اور سلیمان. اب سنیں آپ کے سوال کے میں اینڈ پہ کنکلوژن پہ آتا ہوں. مجھے بتائیں کہ یہ جو لمبی فہرست میں نے آپ کو 15-20 بندوں کی گنوائی، سارے کے سارے دنیا کے پاورفل طاقتور ترین لوگ تھے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر، اپنے اپنے شعبے کے اندر، اپنے اپنے ملک کے اندر، عالمی سیاست میں اور ملکی سیاست میں. وہ نہیں کچھ کر سکے تو یہ کل کے بچے قاسم اور سلیمان، جو پہلی بات ہے کہ آ ہی نہیں رہے، اس کی اماں نے روک دیا ہے، کانوں پہ لگائی 2 اماں نے کہ تسی ویلے ہو کہ تسی جا کے جناب وہ پیچھے جناب اپنی جان ہتھیلی تے رکھو، جنہیں تانوں 3.5 پونے 4 سال ملنا گوارا نہیں کیا. بشرا بی بی نے بانی تحریک انصاف کو کہا کہ میرا جو کالا نیلا پیلا جو بھی علم ہے، اس علم کے مطابق اگر آپ برطانیہ میں جا کر اپنے بچوں کو ملتے ہیں یا اپنے بچوں کو پاکستان بلا کر ملتے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کا اقتدار چلا جائے گا. اس توہم پرست انسان نے، اس امت مسلمہ کے عظیم قائد نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی نوسر بازی کی، پورے پونے 4 سال ملاقات نہیں کی. تو جب اس وقت نہیں ملے تو ان کی اماں بے وقوف ہے کہ جس باپ نے اپنے بچوں کو اقتدار میں نہیں ملاقاتیں کی تو وہ اب ان کو بھیجے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بھیج بھی دیں تو اب اگلی سنیں.
سر وہ بھیج دیں, وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ برطانوی نیشنلٹی ہولڈر ہیں, وہ برطانوی ہیں. اچھا اب ان کا کیا رول ہوگا؟ جس طریقے سے فیاض الحسن چوہان پاکستانی ہے, وہ امریکی نہیں ہے, وہ فرانسیسی نہیں ہے, وہ برطانوی نہیں ہے, وہ اگر برطانیہ فرانس یا امریکہ میں جا کر کسی ایجیٹیشنل موومنٹ کا حصہ بنے گا تو امریکہ, برطانیہ اور فرانس کے قانون کے مطابق اس کو پکڑ کے اس کو نشان عبرت وہاں کی ریاست بنا دے گی. ایسا ہی ہے ایکزیکٹ اسی طرح جب قاسم اور سلیمان آئیں گے, ان کا رائٹ ہے وہ آئیں گے اپنے باپ سے ملنے کے لیے, ان کا رائٹ ہے وہ ملیں, ان کا رائٹ ہے. لیکن جب وہ کسی تحریک اور مظاہرے کو لیڈ کریں گے تو جس طرح امریکہ, برطانیہ اور فرانس کی ریاست فیاض الحسن چوہان کو ٹریٹ کرے گی, اسی طرح پاکستان کی ریاست ان دونوں کو الٹا لٹکا کے ان کی تشریف کے اوپر ایسے نشان ثبت کرے گی تاکہ کوئی دوسرا غیر ملکی وہ پاکستان میں آ کر کسی قسم کے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ نہ کرے. اچھا اس میں ایک بیان سلمان راجہ صاحب کا میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے گاندھی صاحب کا حوالہ دیا ہوا ہے اور سیاسی تحریکوں کا حوالہ دیا ماضی کی, اور کہا کہ احتجاج آئینی حق ہے اور جو حقدار ہیں بانی پی ٹی آئی کے اولاد کہ وہ پاکستان آئیں. اور پھر انہوں نے ایک اور بات یہ کی کہ جو رشتہ بانی پی ٹی آئی کی اولاد کا کارکنان کے ساتھ ہے وہ جذبات کی بنیاد پر ہے, تو ان کے آنے سے کارکنان میں جوش اور ولولہ ہوگا کیونکہ جذبات کا تعلق ہو جاتا ہے. اور دوسرا کسی بھی ملک کے یعنی کسی بھی جمہوری ملک کے اس کو آئینی حقوق حاصل ہیں کہ وہ احتجاج کریں, احتجاجی تحریک کریں یا مزاحمتی تحریک کریں. یہ علیمہ خان کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب سے صحافیوں نے سوال کیا تھا تو یہ اس وقت ان کا بیان سامنے آیا تھا. تو ایک تو انہوں نے جذبات کا جو ذکر کیا اس پہ بتائیے گا کہ کارکنان سے جذبات کا, اور دوسرا انہوں نے حوالہ دیا آئینی حقوق کا کہ ہمیں حاصل ہے آئینی حقوق. جی میں جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سلیمان اکرم راجہ کو نا کسی زمانے میں بڑا کمپیٹنٹ وکیل سمجھتا تھا, لیکن خدا کی قسم اس تحریک انصاف کو جوائن کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس سے نکما, نہ کھٹو اور نہ اہل آدمی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ بڑا اصولی آدمی ہے, اصولی باتیں کرتا ہوگا, لیکن اس نے گلی محلے کے تیسرے درجے کے سیاسی کارکنوں کی طرح شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی ہمیشہ کوشش کر کے اپنی شخصیت, اپنی پرسنالٹی اور اپنی پروفیشنل لائف کو ڈیمیج کیا. ابھی بھی جو اس نے بیان دیا ہے صرف علیمہ باجی کو, صرف بانی تحریک انصاف کو, صرف ماس مائنڈ جو پی ٹی آئی کا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے. بھائی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی عدالتیں, دنیا کے قانون جذبات کو نہیں مانتی. اس عقل کے اندھے کو یہ نہیں پتا, سلیمان اکرم راجہ کو پتا ہے تو بیچارہ مجبور ہے, بیان صحیح کر نہیں رہا. جذبات نہیں مانتی عدالتیں. عدالتیں قوانین مانتی ہیں, جو لکھے ہوئے قوانین ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلے کرتی ہیں. قانون یہ ہے کہ وہ پاکستانی نہیں ہے, سمپل سی بات. قانون یہ ہے کہ وہ برٹش ہے, وہ یو کے نیشنلٹی ہولڈر ہے. قانون یہ ہے کہ وہ بیرون ملک کے شہری ہیں, پاکستانی شہری نہیں ہے, ڈیول نیشنلٹی ہولڈر نہیں ہے. اگر ڈیول بھی ہوتے تو پھر چیز کچھ اور ہوتی. وہ ہولی سولی برٹش یو کے شہری ہیں. اچھا وہ یہاں پر آئیں گے, وہ آ سکتے ہیں, وہ گھوم سکتے ہیں, وہ پھر سکتے ہیں, وہ کھا سکتے ہیں, وہ پی سکتے ہیں, وہ انٹرٹین ہو سکتے ہیں, وہ تفریحی مقامات پہ جا سکتے ہیں, وہ مہمان نوازی سے جناب لطف اندوز ہو سکتے ہیں, وہ ہر قسم کی مثبت پازیٹیو ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. لیکن جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, اگر انہوں نے کوئی کسی قسم کی ریاست پاکستان کے خلاف ایجیٹیشنل موومنٹ کی, چاہے وہ ایجیٹیشنل موومنٹ دنیا کی مقدس ترین ٹاپک کے اوپر ہی کیوں نہ ہو. سن لو, قانون, ہم بھی قانون بنانے والوں میں اللہ پاک کے کرم سے 10 سال ہم بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی, انہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, قانون پڑھا ہے. ان پڑھ جاہل یا آنکھوں پہ وہ کلٹ کی پٹی جو سلیمان اکرم راجہ نے لگائی ہے, ہم نے نہیں لگائی ہوئی. تو ہم تو کریں گے حق سچ کی بات. کوئی یہ کہے کہ وہ آ نہیں سکتے, وہ بھی غلط ہے. کوئی یہ کہے کہ قاسم اور سلیمان اپنے باپ سے مل نہیں سکتے, وہ بھی غلط ہے. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ کسی ایجیٹیشن موومنٹ کے حصہ بنیں گے تو بھائی جان, جس طرح برطانیہ نے پچھلے سال اگست کے مہینے میں اپنے فسادات کنٹرول کیے تھے,
جس طرح امریکہ نے اس سال آج سے 2 مہینے پہلے اپنے ملک کے فسادات کنٹرول کیے تھے، جس طرح 2021-22 کے اندر فرانس نے اپنے ملک کے اندر فسادات کنٹرول کیے تھے، ایجیٹیشنل موومنٹ کنٹرول کی تھی، ایگزیکٹ اسی طرح پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی عدالتیں اس کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی قانون نافذ کرنے والے ادارے اچھا اس قاسم مسلمان کے حوالے سے چوہان صاحب یہ ٹویٹ تھی جمائمہ کی، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مائی چلڈرن آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک آن دا فون ٹو دیئر فادر. پہلا تو انہوں نے یہ الزام جو ہے لگایا، کیونکہ آپ وزیر جیل خانہ جات بھی رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وضاحت کریں کہ ایسا عام قیدیوں کو حاصل ہوتا ہے حق کہ اپنے بچوں سے بات کر سکیں. کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہی ہیز بین ان سولٹری کنفائنمنٹ ان پریزن فار نیئرلی 2 years اور پاکستان گورنمنٹ ہیز ناؤ. اور اس کے بعد جو تیسرا اس کا الزام ہے وہ یہ ہے کہ اب ریاست نے جو رانا ثناء اللہ کے بیان پر انہوں نے اشارتاً کہا ہے کہ اگر وہ اب آتے ہیں ان کو دیکھنے تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ they will be arrested and put behind bars. This doesn't happen in a democracy or a functioning state. This is in politics. It's a personal vendetta. تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ ٹیلی فون پر وہ کہتے ہیں بات کرنے کی اجازت نہیں گئی بچوں کو، تو یہ حق حاصل ہے بانی پی ٹی آئی کو یا ان کی اولاد کو بات کرنے کا، یا یہ حق حاصل نہیں ہے قانون کے مطابق جیل کے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آدھی ٹھیک ہے آدھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے پاکستان کی ریاست کو یا پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ محض قاسم اور سلیمان کو پاکستان میں اپنے باپ کو ملنے کے آنے پہ گرفتار کر لیں گے. نہیں، صحیح، آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. میں نے 2 دفعہ آپ کے پروگرام میں دہرا چکا ہوں پچھلے 15 منٹ میں، اگر قاسم اور سلیمان مظاہرہ لیڈ کرتے ہیں تو بھائی جی پھر پاکستان کا قانون حرکت میں آئے گا. پھر چمڑی چٹی ہو یا چمڑی کالی ہو اس پہ مانجا پھرے گا، پھر اس پہ مانجا پھرے گا. ٹھیک ہے جی، پہلی چیز. دوسری، میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں، پریزن رولز پریزن لاز میں سارے اللہ پاک کے کرم سے جانتا ہوں. میری انفارمیشن کے مطابق میں نے جو پریزن لاز کی اسٹڈی کی، پاکستان کے قوانین جو جیل کے قوانین ہیں اس کے اندر کسی قسم کی ملک سے باہر ٹیلی فونک فیسلٹی حاصل نہیں ہے کسی قیدی کو. اچھا، اور بھائی آپ مجھے بتاؤ صفان بھائی، باہر بیٹھ کے آپ اینٹی ریاست کوئی بندہ ہو، کوئی ایجنسیوں کا بندہ ہو، کوئی ملک دشمن بندہ ہو، وہ رشتہ دار کے موڈ میں یا کسی بھی موڈ میں وہ ڈسگائز ہو کر وہ آپ کی جناب ساری گفتگو کرتا رہے جناب اس پرزنر سے، اس کو مستقبل کے جناب سارے پلانز بتاتا رہے. کوئی طریقہ ہوتا ہے یار. ایک سیٹ اپ قائم ہے کہ آپ کے ہفتے کا 1 دن ہے یا 2 دن ہے، اس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. آپ کا جو بلڈ ریلیشن ہے، بلڈ ریلیشن، بس ان سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے یا آپ کے وکیل سے ہو سکتی ہے. بھائی جان بانی تحریک انصاف مقلاوے پہ آئے ہوئے ہیں. جس طرح نئی نئی شادی ہوتی ہے تو دولہا دوسرے دن مقلاوے پہ جاتا ہے نا اپنے سسرال اپنی بیوی کو لے کے، اور مقلاوے پہ پھر جو اس کی خاطر تواضع ہوتی ہے جو پورے بر صغیر کے اندر مشہور ہے، جو موج میلہ اندر لگا ہوا ہے نا بانی تحریک انصاف کا. اس وقت اذانیں ہو رہی ہیں، میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو 3 سال اور خصوصاً پچھلے 2 سال سے جو وہ قید ہے، چیا سیڈ وہ کھا رہے ہیں، دیسی مرغی، دیسی بکرا، دیسی گھی، دیسی انڈے، ٹھیک ہے جی، چکندر کا جوس، آپ کی جناب ہر قسم کے کک، 6 قسم کے کک، دیسی مرغی والا علیحدہ کک، آلو گوشت بنانے والا علیحدہ کک، بھنوا گوشت بنانے والا علیحدہ کک، آپ کی جناب مختلف قسم کی چائے بنانے والا علیحدہ کک، آپ کے 6 کک ہیں. یہ جو آپ کے جناب پورا لیکن چوہان صاحب یہ جیل مینول کے برخلاف ہے نا. پہلے تو چلیں ہم آپ کہتے کہ فیض نیٹ ورک ہے یا کوئی نیٹ ورک ہے جو سپورٹ کر رہا ہے، اب کون فراہم کر رہا ہے یہ چیا سیڈ اور یہ سب چیزیں؟ ابھی بھی سسٹم کے اندر لوگ ہیں، سن لیں سفیان بھائی، سسٹم کے اندر ابھی بھی لوگ ہیں جو کھلا کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ورنہ جیل کے جو قوانین ہیں، جو پریزن لاز ہیں، اس کے مطابق یہ ساری اللیگل ہیں. بانی تحریک انصاف کو ملنے والی 99.9% فیسلٹیز اللیگل ہیں. پاکستان کے کسی فورم پہ جا کے، لا کے فورم پہ جا کے کوئی میرے سے ڈیبیٹ کر لے، ساری کی ساری جنرل فیاض حمید نیٹ ورک کے سرصدقے عدالتوں سے ان کو ملی ہیں. اور ہر روز
لالچیوں کی طرح جناب گریڈیز کی طرح بانی تحریک انصاف اپنے وکیل بھیج کے کر کے نا وہ مانگتے رہے مجھے یہ بھی دے دو, مجھے یہ بھی دے دو, مجھے وہ بھی دے دو, مجھے فلاں بھی دے دو, مجھے فلاں بھی دے دو, اور باتیں کرتے ہیں کہ یار مجھے جہنم میں بھی بھیج دو گے تو مجھے آگ نہیں لگے گی, تو مجھے گرمی محسوس نہیں ہوگی, میں بڑا سپر پاور ہوں, میں بڑا سپر ڈپر آدمی ہوں. سب دھوکہ, سوشل میڈیا کے ذریعے سے بنائے ہوئے ڈھکوسلے, نظریات سے لے کے, احساسات سے لے کے, پرسنالٹی سے لے کے, جذبات سے لے کے, ہر چیز 2 نمبر بانی تحریک انصاف کی, اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے. حقیقت یہ ہے کہ اندر موج بیلا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا سفیان بھائی, میں وزیر جیل خانہ جات کے ساتھ 5 دفعہ جیل کاٹ چکا ہوں, 1 ہفتے سے لے کے 6 مہینے تک کی جی. میں آپ کو اپنا تجربہ بتا دوں. جیل کے اندر جو صاحب حیثیت یا صاحب مال, فائنینشلی سٹرانگ یا پولیٹیکل سٹرانگ, جب بندہ اندر ہوتا ہے نا وہ اندر سارے موج بیلے کر رہا ہوتا ہے. اس کو جیل کی انتظامیہ خود کہتی ہے کہ آپ کی بہن آئے, آپ کی بیوی آئے, آپ کی امی آئے, آپ کے ابو آئے, آپ کا وکیل آئے, آپ نے ان کو کہنا ہے یار میں رل گیا, اوئے ہوئے ہوئے یار یہ جیلر بڑا ہی ظالم ہے, یار یہ ڈپٹی جیلر نے میری زندگی جیلن کی ہوئی ہے. یہ بتایا جاتا ہے, جیلر خود کہتا ہے, ڈپٹی جیلر خود کہتا ہے کہ اپنے وکیل کو کہو یار میرے اندر بڑا ظلم ہو رہا ہے, تاکہ اندر جو معاملات مکے ہوئے ہیں آپ کا جو تجربہ ہے نا, اس کی رپورٹ باہر نہ جائے. اچھا اس پہ بات بھی مزید کرتے ہیں اس تجربے کے اوپر, اور پھر جو ان کی جو متوقع آمد تھی اس پہ آپ نے پہلے ہی کہا کہ جمائمہ اور علیمہ خان کے درمیان بات ہو کے اس بات کو اب امکان تقریباً رد ہو چکا ہے. اس پہ کچھ ٹویٹس آئی تھی, میں وہ اس پہ آپ کا تجزیہ حاصل کریں گے. پھر یقینی طور پر جو سیاسی تبدیلی کی خیر پختونخوا میں اشارے مل رہے ہیں وہ کتنے حقیقی معنوں میں جو ہے قابل عمل ہیں یا مؤثر ہو سکتے ہیں, یہ سارے سوالات اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد. مزہ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی, لاہ عمل احتجاجی تحریک 90 روزہ پلان کیا ہے, یہ خود پی ٹی آئی کا سوال اٹھا رہی ہے کہ آخر پلان کیا ہے. لیکن کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی اولاد کی متوقع پاکستان آمد پر بات ہو رہی تھی, فیاض چوہان صاحب وہ وہیں سے تھوڑا ذکر جوڑتے ہوئے اس پر بڑا عجیب سے ٹویٹ آئے. شاہین صہبائی صاحب کا ٹویٹ تھا جس میں تو لگ رہا تھا بڑے کوئی لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے اس پر آنے کا ارادہ لگ رہا ہے ان کا. پھر اس پر جو ان کا ٹویٹ تھا اس کے کچھ نکات آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ پورا ٹویٹ تو بڑا اینٹی سٹیٹ تھا, وہ ہم دکھائیں گے بھی نہیں. اس میں انہوں نے کہا جی کہ وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ امریکہ کے سفارت خانے کے لوگ بھی آئیں گے, ان کے ساتھ گارڈز بھی آئیں گے, ان کے ساتھ آبزرورز بھی آئیں گے جو کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی اور پورا لاؤ لشکر کے ساتھ جیسا لگ رہا تھا کہ وہ آئیں گے. تو یہ بھی کوئی من گھڑت کہانی بنائی تھی انہوں نے, کیا معاملہ تھا؟ سفیان بھائی سب سے پہلے تو میں ایک آبجیکشن کریٹ کروں گا کہ آپ نے جس غلیظ اور خبیث آدمی کو صاحب کیا کے مخاطب کیا کہ جس نے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی جغرافیہ اور پاکستان کی جناب رٹ کو ہمیشہ چیلنج کیا اور انتہائی نیگیٹیولی جھوٹ, فراڈ, فریب صاحب کہنے کے حقدار نہیں ہے. چلے جی میں واپس لیتا ہوں, میں کیونکہ ایک زمانے میں یہاں پر یہ جو ہے اس پر جب یہ ایڈیٹر بھی تھے اخبار کے تو وہ زمانہ تھا غلاظت کا ڈھیر ہے, کام بھی کیا, غلاظت کا ڈھیر ہے. وہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اب تو وہ جو وہ ہو گیا عمران ریاض, یہ سارے جو الٹے سیدھے 27 چینل تو بند ہوئے ہیں کیونکہ جی یہ سارے اجیت دول کہ جناب پورا جو نیٹ ورک ہے انڈین را کا, یہ اس کے جناب باقاعدہ پے رول کے اوپر, آفیشلی پے رول کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں. دوسرا مجھے ایک چیز بتائیں سفیان بھائی, آپ بتاؤ اور پورا پاکستانی جو سن رہا ہے, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے پچھلے 3 سالوں کی مجھے ذرا پوری انٹرنیشنل اور نیشنل پالیٹکس بتاؤ. کیا ہر روز ایک ہاتھ مناد انہوں نے نہیں بنایا؟ جو مکہ کے قریش مکہ کے بت تھے نا خانہ کعبہ کے اندر, لات اور منات, ٹھیک ہے جی, یہ ان کو پوچھتے تھے. کیا بانی تحریک انصاف نے اور تحریک انصاف نے پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر, جو میں نے ایک لمبی فہرست آپ کے سامنے 15-16 مثالیں دے کے رکھی,
کیا انہوں نے ہر روز کسی نہ کسی کی مناد بنا کر اس کی پوجا پرستش نہیں کی؟ ایگزیکٹلی یہ ہر روز اب انہوں اور ایگزیکٹ یہ ہوتا ہے. ٹرمپ آ رہا ہے, ٹرمپ ذاتی دوست ہے. محمد بن سلیمان آ رہا ہے, وہ ذاتی دوست ہے. طیب اردوغان آ رہا ہے, وہ جناب کے کلٹ کا شکار ہے بانی تحریک انصاف کے. رچرڈ گرنل آ رہا ہے, وہ ان کا ذاتی ملازم ہے بانی تحریک انصاف کا. فلاں آ رہا ہے, وہ جناب یہودی سینیٹرز ہیں آپ کے بی سی او, وہ جناب برطانیہ کے, فرانس کے, جرمنی کے, اسکاٹ لینڈ کے, امریکہ کے, ان کے تانے دے دے کے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر, پھر کس کے اوپر انہوں نے اتنا کیا نا. وہ پورا آپ نے بنایا کرونالوجی کہ کس طرح کس پر رہا. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک تو تحریک والی بات ہے, اس پر آپ کو لگتا ہے کہ قابل یہ کچھ حاصل ہو پائے گا؟ دوسرا, خیبر پختونخوا میں کیا کوئی سیاسی تبدیلی متوقع نظر آتی ہے آپ کو ہوتی ہوئی؟ کوئی ان ہاؤس چینج یا کوئی اور چینج لگتا ہے آپ کو ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے 90 دنوں کی بات کی, وہی 90 دن کے جنرل ضیاء الحق نے 1977 کے اندر 90 دن دیے تھے جی. وہ جا کے ختم ہوئے تھے 17 اگست 1988 کے جناب بم دھماکے کے اوپر جو طیارے میں ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, 11 سال نہ وہ دھماکہ ہوتا تھا, نہ اگلے جناب 15 سال جناب آپ کے 90 دن پورے ہو رہے تھے. تو یہ تو ہو گئے وہ 90 دن ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تحریک انصاف والے جناب اب یہ لولی پاپ لے, اس کو چوستے رہے. دوسرا یہ ہے سفیان بھائی, میں ایک پولیٹیکل پرسن, ایک پولیٹیکل ورکر, ایک تجزیہ نگار, ایک سیاسی کارکن, ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ بانی تحریک انصاف نے اس طرح نہیں چھٹنا. یہ ان کی غلط فہمی ہے, اب آخری ایک کوشش کر کے دیکھ لیں, جنہیں چونسے چوپڑے نے چوپ لین, ویسے بھی چونسوں کا جناب موسم ہے, چوپ لیں اس میں چونسے, پتہ چل جائے گا کہ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. یہ چھوٹیں گے معافی مانگ کے. جو انہوں نے 3 سال پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی, ریاست پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی, پاکستان کی اداروں کے خلاف بے وفائی کی, پاکستان کے شہداء کے خلاف بے وفائی کی, پاکستان کے جو انٹرنیشنل اور نیشنل انٹرسٹ تھے ان کو اپنے ذاتی ناجائز خواہشات کے لیے ڈیمیج کیا, اس کے اوپر جناب ان کو معافی مانگنی پڑے گی. صحیح. پہلی بات. دوسری بات, پھر اس کے بعد اپنے کیسز عدالتوں کے اندر میرٹ پہ لڑنے پڑیں گے. اچھا پھر اس پہ اس والے پارٹ عدالتوں پر کے ذریعے سے جو کچھ ہوگا. چوہان صاحب, یہ پھر اس کے بعد جو یہ والا پارٹ ہے کہ خیر پختونخوا میں سیاسی تبدیلی والا, کیونکہ آخری کچھ 1-8 منٹ بچا ہے, تو اس پہ اگر جلدی اگر آپ اپنا تجزیہ. سر بات یہ ہے, میری ذاتی رائے میں ان کو رکھو, ان کے خلاف قطن ان کی حکومت ختم مت کرو, قطن تحریک عدم اعتماد مت لے کر آؤ. میں پچھلے 1.5 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ اپنے پاؤں پہ خود گریں گے, یہ اپنی بنیادوں پہ خود گر رہے ہیں اور گر گئے ہیں. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اب دیکھو نا, عمران ریاض گیلے تتر اس غلیظ اعظم نے جناب الزام لگایا ہے کہ شبلی فراز اور علی امین گنڈا پور نے 12 کروڑ روپے لیے مرزا افریدی سے. ٹھیک ہے جی. علی امین گنڈا پور کہتا ہے کہ میں نے وکیلوں کے لیے لیے ہیں. علیمہ باجی کہتی ہے کہ وکیلوں کی فیسیں جناب خاندان دے رہا ہے, فیملی, اور وکیل کہہ رہے ہیں جی ہم تو پیسے نہیں لے رہے. چلو سر, لٹ مار بچھی ہوئی ہے. ہر بندہ کھا رہا ہے بانی تحریک انصاف کا نام, ہر بندہ اس کے نام کو نوچ رہا ہے. بظاہراً جناب جھنڈا اٹھایا ہوا ہے محبت کا, پیار کا, کلٹ کا, اندر سے منافق, اندر سے عبداللہ بن ابی, اندر سے عمر و عیار, اندر سے غلیظ, اندر سے گھٹیا. میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو جناب میری ذاتی رائے میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو حالات, واقعات, نظائر اور کرائم نظر آ رہے ہیں, یہ جو تحریک کی کڑ ختم ہونی ہے نا اگست میں, اس کے بعد چھترو چھتری ہونا ہے انہوں نے آپس میں کے پی کے میں. لٹرلی چھترو چھتری, لٹرلی ایک دوسرے سے لڑیں گے, مریں گے, فائر کریں گے. ان کی فائرنگ ہوگی ایک دوسرے کے اوپر, ان کے جھگڑے ہوں گے, ان کا خون خرابہ ہوگا کے پی کے اندر, پی ٹی آئی کے گروہوں کا آپس میں. یہ میری بات لکھ لیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے تو آ جائے.
بہت بہت شکریہ فیض صاحب، آپ نے وقت دیا اور بڑا بھرپور طریقے سے تجزیہ آپ نے دیا موجودہ سیاسی صورتحال پر، خیر پختونخوا میں سیاسی متوقع تبدیلی پر، اور جو احتجاج کی کال ہے اس کال کا کیا مؤثر ہوگی یا نہیں ہوگی، لاحمل ہے کیا، پلان ہے کیا، بانی پی ٹی آئی کے بچوں کی متوقع آمد ہو بھی رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ریاست کی حکمت عملی کیا ہے، تمام اہم سوالات اٹھائے. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک ایمیل ایکس. دیکھتے رہیے گا، اب تک اپنا بہت خیال رکھیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.